الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقائدنا ورؤوفنا ورحيمنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ باری تعالیٰ کی حمد اس کے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے نظر آنے کے بعد نہایت محبت کرنے والے، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک پروردگار جل جلالہ کی توفیق و تائید سے اور اسی کے فضل و احسان سے سلسلہ وار درس قرآن میں سورہ الفرقان کی 2 آیات، آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39 تلاوت کرنے کی سعادت پائی۔ حسب روایت ایک تو گزشتہ آیات کی طرح اس کا آسان اور رواں ترجمہ آپ کی نظر کرنا ہے۔ ایک آدھ لفظ پہلی اور آخری مرتبہ کلام پاک کا حصہ ہے، اس کا معنی اور مفہوم ہمارے درس کا حصہ ہے۔ اس ضمن میں چند تفسیری باتیں اس محدود اور متعین وقت میں عرض کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ باری تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے، اپنی رحمت سے اس تھوڑے سے وقت میں بہت ساری برکتیں ڈالتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی اقوام کا، ان کی امتوں کا، اور بالخصوص ان انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی، نعوذ باللہ، توہین کی، تکذیب کی، تکفیر کی، اذیتیں پہنچائیں، پیغام نہیں مانا، بعض کو شہید کر دیا، بعض کی راہوں میں روڑے اٹکائے، پھر ان پر عذاب الہی آیا۔ اس میں باری تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا۔ آج قوم عاد کا، قوم سمود کا اور اصحاب الرس کنویں والے
ان لوگوں کا جنہوں نے ایک کنویں میں اللہ کے قاصدوں کو شہید کر دیا تھا، پھر ان پر عذاب آیا۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، پھر مطلقاً فرمایا کہ اس مابین بہت ساری قومیں، قرون، اور بہت ساری امتیں ایسی ہیں جو عبرت کا نشان بنی، اور ہم نے ان سب کو تباہ کیا اور ان کی مثالیں ہم نے بیان فرمائیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا وَعَادًا وَثَمُودًا، یاد کرو قوم عاد کو، قوم ثمود کو، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کنویں والوں کو، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کثیر التعداد قوموں کو جو ان کے درمیان گزری۔ یہ آیت نمبر 38 ہے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، حق سمجھانے کے لیے ہم نے بیان کی ہر ایک کے لیے مثالیں، حق سمجھانے کے لیے، حق بتانے کے لیے، حق کی بات ذہن میں ڈالنے کے لیے ہمیں بعض اوقات مثالوں سے کام لینا پڑا، تو ہم نے بہت ساری مثالیں بھی بیان فرمائیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، حق سمجھانے کے لیے ہم نے بیان کی ہر ایک کے لیے مثالیں۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔ تبرنا تدبیرا، پاک پروردگار نے اس سے پہلے آیت نمبر 36 میں فرمایا تھا فدمرناہم تدمیرا، یہ اسی معنی اور مفہوم میں ہے، کسی کو نیست و نابود کر دینا، تباہ و برباد کر دینا، ملیا میٹ کر دینا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا۔ تھوڑے سے فرق کے ساتھ فدمرناہم تدمیرا کی طرح آیت نمبر 39 کا آخری حصہ ہے وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا۔ تبرنا تدبیرہ بھی اپنے انداز سے، اپنے صیغے سے پہلی اور آخری مرتبہ کلام پاک کا حصہ ہے، یہ کلمات کہیں اور نہیں آئے۔ لیکن اس سے بھی پہلے ایک لفظ ہے اصحاب الرس، را اور سین۔ ایک رس تو وہ ہے جو ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، وہ تو آج کل گرمیاں ہیں، گنے کا رس جگہ جگہ آپ پیتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ اصحاب الرس یہ ایک مختلف معنی میں ہے، اور باری تعالیٰ نے کنویں کے لیے اپنے پاک کلام میں فی غیابت الجب، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک گہرے کنویں کے بارے میں الجب کا لفظ استعمال کیا۔ احادیث مبارکہ میں بئر روما، بئر کا لفظ زیادہ مشہور ہے۔ حفرہ اصل میں تو اس کے معنی ہے کھودنا، چونکہ کنواں کھودا جاتا ہے، اس معنی میں بھی ہے، لیکن یہ لفظ اپنی فصاحت اور بلاغت میں بے مثال ہے، اور پورے کلام پاک میں صرف 2 جگہ ہے، سورہ الفرقان میں اور سورہ قاف میں۔ اس کے علاوہ یہ لفظ کہیں نہیں آیا، اور کنویں کے معنی میں آتا ہے۔ چونکہ واقعہ ایک کنویں سے متعلق ہے، اس لیے اصحاب الرس، کنویں والے یا کنویں والے، یہ آج ہمارے درس میں پہلی مرتبہ یہ کلمہ آیا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودًا، اے حبیب آپ اپنے غلاموں کو جن قوموں کی تباہی اور بربادی کا عبرت کے طور پہ ارشاد فرماتے ہیں، قوم عاد کا بھی ذکر فرمائیں، قوم ثمود کا بھی ذکر فرمائیں، اصحاب الرس کا بھی ذکر فرمائیں، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور مکہ والوں سے کہیں کہ تم شام جاتے ہو، تم یمن جاتے ہو، تمہارے قافلے جاتے ہیں، پھر تم پلٹ کے آتے ہو، راستے میں بہت ساری بستیوں کے اجڑے ہوئے مکانات تم دیکھتے ہو، جن کنووں سے لوگ پانی پیا کرتے تھے وہاں دھول اڑ رہی ہے، جن پہاڑوں میں لوگ اپنے گھر تراشا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت مضبوط اور طاقتور تصور کیا کرتے تھے، وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ان وادیوں سے گزرتے ہوئے اور اپنے قافلوں کو لے جاتے ہوئے اور لاتے ہوئے عبرت کے طور پہ، عبرت کا نشان پکڑو، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے قاصدوں کی تکذیب کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نبیوں کے سردار کے ساتھ ایسا سلوک کرو تو پاک پروردگار تم پر بھی ایسا عذاب لے آئے۔ وَعَادًا وَثَمُودًا، یہ کلمہ عاد اور سمود یہ تو چونکہ پہلے بھی آیا اور بعد میں بھی آئے گا، حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ایک مبارک صورت ہے سورہ ہود، اور جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی وہ قوم ہود یا قوم عاد کہلاتی تھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی یعنی دینی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔
یہ لفظ پورے قرآن پاک میں مجموعی طور پہ 24 مقامات پہ ہے، اور یہ عرب کا ایک قدیم قبیلہ تھا، اس کا نام بھی عاد تھا، اس نسبت سے بھی یہ قوم عاد کہلائی۔ یہ باغی قوم تند و تیز اور آندھی سے بحکم الہی تباہ کی گئی۔ جب عذاب آیا، قادر مطلق نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں سے فرمایا، عذاب تو آئے گا، منحوس آندھی بھی آئے گی، تند و تیز ہوائیں بھی چلیں گی، نافرمانوں کو ہلاک بھی کر دیں گی، لیکن ہماری رحمت اور ہماری برکت کا اور ہماری قدرت کا اور ہماری مصلحت کا کرشمہ دیکھنا، ہم اپنے ہود کو بھی بچا لیں گے، اس پر ایمان لانے والوں کو بھی بچا لیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے جس طرح اس دنیا میں عذاب سے محفوظ رہے، انشاءاللہ قیامت میں بھی پاک پروردگار انہیں محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد لفظ ہے سمود، وعادم و سمودا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام ہے۔ مقام الحجر یہاں یہ رہتے تھے، یہ حجاز اور اردن کے درمیان ایک وادی ہے، وادی القرا، ایک بڑا اور وسیع میدان ہے لک و دک۔ یہ سمود مقام سکونت کے اعتبار سے وہیں رہتی تھی۔ یہ نافرمان قوم خوفناک زلزلے سے تباہ کر دی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے فلسطین میں جا کر آباد ہوئے۔ لفظ سمود پورے قرآن پاک میں 26 مقامات پر ہے، لفظ عاد 24 مقامات پر ہے، لفظ سمود 26 مقامات پر ہے۔ اصحاب الرس، لفظ اصحاب تو اور جگہ بھی آیا ہے، آپ سنتے ہیں اصحاب کاف، آپ سنتے ہیں اصحاب الجنہ، آپ سنتے ہیں اصحاب النار، آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تلاوت میں آتا ہے اصحاب الاخدود، آپ پڑھتے ہیں اصحاب الفیل، یہ کلمات تو آئے ہیں، لیکن اصحاب القریہ، اسی طرح اصحاب الرس۔ الرس کا لفظ صرف 2 جگہ ہے، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 38 میں اور سورہ قاف کی آیت نمبر غالباً 12 میں۔ یہ لفظی طور پر ایک کچے کنویں کو کہتے ہیں۔ کچے کنویں کا معنی یہ ہے کہ کنواں کھود دیا گیا، اس کی منڈیر نہیں بنائی گئی، اس کو پکا نہیں کیا گیا، ایسا لگتا ہے کہ جب پانی اور گہرا ہوا تو پھر مٹی گرتی رہتی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے قاصدوں کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغوں کو نعوذ باللہ اس کنویں میں پھینک کر شہید کر دیا تھا۔ آپ کے ان قاصدوں کو بچانے کے لیے ایک حبیب نجار نامی آدمی آگے بڑھا تھا، اس کو بھی انہوں نے ہلاک کر دیا۔ سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمۃ الباری نے سورہ یاسین میں ان آیات کا تذکرہ کیا باقی مفسرین کی طرح، تو وہاں حبیب نجار کے مزار کا ذکر بھی آیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مفتی محمد شفیع صاحب نے جو احکام القرآن کے نام سے تفسیر لکھی، انہوں نے حبیب نجار کے مزار کا ذکر کیا اور ساتھ میں یہ لکھا کہ لوگ آج بھی ان کے مزار پہ آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور مالک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ الرس ویسے بہت سارے معنی میں ہے، کھودنے کے معنی میں بھی ہے، کسی چیز کو دبا دینے کے معنی میں بھی ہے، کسی چیز کو ایسے گڑھے میں رکھ کر اوپر سے کوئی چیز ڈھکن ڈال کر اس کو امیلیمیٹ کرنے کے معنی میں بھی ہے۔ 8 مختلف معنی بیان کرنے کے بعد جو سب سے مشہور معنی ہے وہ کنواں ہے، اور اصحاب الرس سے مراد وہی کنواں ہے۔ میں لفظ تبرنا کا معنی بیان کر کے اصحاب الرس کے اس مفہوم کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ۔ تبرنا تدبیرہ یہ باب تفعیل سے ہے۔ تبرن سونے اور چاندی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ جب اس کو بکھیر دیا جائے، منتشر کر دیا جائے، یا کسی چیز کو تباہ کرنا ہو تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جیسے اس معنی میں آتا ہے۔ پورے قرآن پاک میں تبرنا تدبیرہ باب تفعیل کا فعل ماضی مطلق مثبت جمع متکلم ہے، تبرنا ہم نے تباہ کیا، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور تبرن سے یہ بنا ہے کوٹنا، توڑنا، پیسنا، پتلا کرنا، باریک کرنا، اور اس سے مٹا کر ایسا کر دینا کہ حلیہ بگڑ جائے مگر اس کا نشان نہ مٹے۔
اس مناسبت سے اہل لغت نے کہا کہ دمرن بھی ہلاکت ہے، فدمرناہم تدمیرا، ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، لیکن فرق یہ ہے کہ دمرن وہ ہلاکت ہے جس سے نشان بھی مٹ جائے اور کچھ باقی نہ رہے، اور تبرن وہ ہلاکت ہے کہ نشان نہ مٹے۔ وہ کسی نے کہا کہ زخم مٹ جائے نشان تو رہ جاتا ہے، دوریوں سے کبھی یادیں تو نہیں مٹا کرتی۔ پاک پروردگار نے یہ لفظ تبرنا تدبیرا کہ ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا لیکن ان کا نشان چھوڑ دیا، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ عبرت پکڑیں کہ جو لوگ اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے تھے اور ان کے قاصدوں کے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک کیا، تو پھر تندرست اور توانا ہونے کے باوجود اور ان کے کھیت اور کھلیان ہونے کے باوجود اور ان کے سیم و زر ہونے کے باوجود جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا، مفسرین فرماتے ہیں 12 کلومیٹر پر ان کی بستی پھیلی ہوئی تھی، 1000 تو اس میں حمام تھے، اس میں ہوٹل تھے، اس میں سرائیں تھیں، اس میں پانی کے چشمے تھے، لیکن جب اللہ کے قاصدوں کی، اللہ کے رسولوں کی انہوں نے تکذیب کی تو پھر پاک پروردگار کا عذاب آیا اور ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ میں اس تفصیل کی طرف جاتے ہوئے آپ کی خدمت میں اس کا ایک خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ تقریباً ہر مفسر نے اصحاب الرس پر، امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ الباری سمیت بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، اور مفتی اقتدار حسین خان صاحب نعیمی نور اللہ مرکزہ نے بھی ایک احادیث کے حوالے سے اور سورہ یاسین کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے۔ اس کا خلاصہ آپ کی نظر کرتا ہوں لیکن آپ کی توجہ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روم کے علاقے میں ایک شہر ہے انطاکیہ، اس کے ساتھ ایک بستی ہے، ایک شہر ہے، اس کا نام ہے رومیہ۔ اپنے 2 مبلغ بھیجے، ایک کا نام یوحنا تھا، اس کا لقب صادق تھا۔ صادق صاحب یاد رکھیں۔ دوسرے حواری اور دوسرے مبلغ کا نام یونس تھا اور اس کا لقب صدوق تھا۔ اس شہر کے لوگ بہت امیر تھے، یہ بہت خوبصورت شہر تھا، 12 کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا، حمام تھے، ہوٹل تھے، سرائیں تھیں، چشمے تھے، مسافر خانے تھے۔ جب یہ دونوں مبلغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکم پا کر اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے کے لیے اور اللہ کے رسول کے قاصد بن کر، پیغامبر بن کر وہاں پہنچے اور اس شہر کے مین گیٹ پہ پہنچے تو ایک شخص ان کو ملا حبیب نجار کے نام سے۔ نجار کے معنی ہوتے ہیں بڑھائی۔ یہ چونکہ لکڑی کے بت تراشتا تھا اور بناتا تھا، تو اس نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ دونوں بزرگ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغ ہیں، اللہ جل جلالہ کے قاصد ہیں، یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، رب تعالیٰ ایک ہی ہے اور اسی کی عبادت کرو۔ حبیب نجار نے کہا کوئی نشانی ہے آپ کے پاس، کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا نشانی یہ ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، مالک نے ان کے ہاتھ میں یہ معجزہ دیا ہے، بلکہ ان کے ہتھیلی میں یہ معجزہ دیا ہے کہ مادرزاد اندھے کو وہ ٹھیک کر دیتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اور جو شخص فوت ہو گیا ہو تو معجزانہ طور پر اللہ کا نام لے کر باذن اللہ وہ اس مردے کو بھی زندہ کر دیتے۔ مالک کے اس رسول نے ہمیں بھیجا ہے اور اللہ نے یہ طاقت اور قوت اپنے رسول کے غلاموں کو بھی عطا کی ہے کہ اگر کوئی مریض ہو اور ہم دم کریں تو اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت حبیب نجار نے کہا میرا بیٹا بہت عرصے سے بیمار ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو میں مان جاؤں گا۔ فرمایا لے آؤ۔ جب وہ لے آئے تو انہوں نے دم کیا تو مالک بے نیاز نے اس بچے کو جو کئی سالوں سے بیمار تھا شفا کی دولت عطا فرما دی۔ حبیب نجار تو بڑا متاثر ہوا، ایمان لے آیا، بت تراشی چھوڑ دی، بت فروشی چھوڑ دی، بتوں کی عبادت چھوڑ دی۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی، عمراء نے شکایت کر دی، ایک شخص نے اپنے 2 مبلغ بھیجے، لوگ اس پر ایمان لانا شروع کریں گے تو آپ کو کون مانے گا؟ اس نے قید کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تیسرے شخص کو بھیجا، اس کا نام شمون تھا۔ میں یہ قصہ پڑھتے ہوئے دل میں سوچتا رہا کہ اگر میں نے یہ بیان کر دیا اور کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ نے خطابت کے جوہر دکھاتے ہوئے اور پرجوش انداز اپناتے ہوئے یہ ساری بات بیان کر دی، رب کے کلام نے بھی کہیں اس کا ذکر کیا ہے، تو میں پہلی مرتبہ حیرتوں میں ڈوب گیا۔ سینکڑوں مرتبہ میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی،
اللہ جل جلالہ کے فضل سے سورہ یاسین کی تلاوت سنی، سورہ یاسین کا ترجمہ پڑھا، سورہ یاسین کے فضائل بیان کیے، پہلی مرتبہ یہ پتہ چلا کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، سورہ یاسین نے اس سارے واقعے کو ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ان دو کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا، صادق اور صدوق کو۔ جب ان دونوں نے بادشاہ تک یہ پیغام پہنچایا، امراء کے کہنے پہ ان کو قید کر دیا گیا۔ جب تیسرا شخص بھیجا تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ثالث کہتے ہیں تیسرے کو، ہم نے پھر تیسرے کے ذریعے یہ عزت بخشی۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا ہم اللہ کے قاصد ہیں۔ مرسلون قاصدون کے معنی میں، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، نعوذ باللہ اس وقت بھی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا نبی ہماری طرح ہے، یہ چلتا پھرتا ہے، یہ کھاتا پیتا ہے، اس کی دو آنکھیں ہیں، اس کے دو ہاتھ ہیں، اور اس طرف نہیں گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہتھیلی میں آپ کے لمس میں یہ برکت ہے کہ مادرزاد اندھا ان کی چوکھٹ پہ آتا ہے، وہ صرف ہاتھ پھیرتے ہیں اور مالک اس کی آنکھوں کا نور واپس کر دیتا ہے۔ یہ تفصیلات سورہ یاسین کا حصہ ہیں اور پوری تفصیل کے ساتھ ہیں۔ میں مفتی صاحب کے آخری کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جب ان کو وہ شہید کرنے لگے اس کنویں میں جس کو اصحاب الرس کہا گیا، حبیب نجار آ گیا، یہ ذکر بھی سورہ یاسین میں موجود ہے کہ ایک شخص دوڑتے ہوئے اس وادی کے اس شہر کے کنارے سے آیا، اس نے کہا اللہ کے بندو تم ان کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو، یہ تو ایک رب کے ماننے والے، لیکن ان کی تو بدبختی لکھی جا چکی تھی، انہوں نے اس کنویں میں ان کو شہید کر دیا۔ مفتی صاحب نے لکھا کہ دنیا میں دو شخص مشہور ہوئے ہیں، ایک امیر ترین، ایک غریب ترین، اس معاملے میں مشہور ہوئے ہیں کہ وہ بت تراشا کرتے تھے، بت بیچا کرتے تھے، بت بنایا کرتے تھے، بت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ نمرودی میں، نمرود کے دور میں، آزر اس کا نام تھا، 10 سال تک اللہ کا نبی انہیں سمجھاتا رہا لیکن وہ نہیں مانے، 10 سال کے بعد بھی ایمان ان کے مقدر میں نہیں تھا۔ دوسرا زمانہ عیسیٰ میں لکڑی سے بت تراشنے خراشنے والا غریب ترین حبیب نجار، بڑھائی کا کام کرنے والا، چند منٹ سمجھایا وہ مومن ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا فطوبی للغرباء، مبارک ہو غریبوں کو غریبی اور عاجزی، پاک پروردگار جنت میں پہلے ان کو جانے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ اور وہ جو امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ نے فرمایا تھا نا، علم الدین شہید بھی تو نجار تھا نا، ترکھان کا بیٹا تھا۔ جب قبر سے باہر آئے نا علامہ اقبال تو پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں کھڑے تھے۔ علامہ اقبال نے کہا شاہ جی اسی تے گلا ہی کرتے رہے، ترکھانہ دا منڈا بادی لے گیا۔ آج بھی حبیب نجار کا نام جس طرح آیا تو علم الدین شہید کی عظمتوں کو بھی لوگ سلام کرتا ہے، جو اللہ کے نبی کے نام پر قربان ہو گیا اور قیامت تک کے لیے پاک پروردگار نے اس کو عزتیں اور عظمتیں عطا فرما دی۔ تو یہ اصحاب الرس ہیں، کنویں والے۔ اب قوم سمود کی بات ہے تو میں ایک اور تاریخ کنویں کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام غزوہ تبوک کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ سخت گرمیوں کے دن ہیں، تپش ہے، حرارت ہے، پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے، قحط ہے۔ تبوک کی طرف سفر جاری ہے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کی تباہ شدہ بستی کے کھنڈرات سے گزرتے ہوئے رک گئے۔ اپنے غلاموں سے فرمایا آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سنو، یہ کنواں ہے، یہ وہی کنواں ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ پانی پیتی اور پھر اگلے دن اس پوری بستی کے لوگوں کے لیے پانی چھوڑ دیتی۔ اس کنویں میں جتنا پانی ہوتا، ناقۃ اللہ، اللہ کی وہ اونٹنی، اللہ کی نشانی، پورے پانی کو اپنے پیٹ میں جذب کر لیتی۔ فرمایا اس راستے سے آتی تھی اور اس راستے سے جاتی تھی۔ صدیوں پہلے کی بات مدینے کے تاجدار نے منون اللہ کے فضل سے بیان فرما دی۔ فرمایا میرے غلاموں تم چاہو تو اس کنویں سے پانی پی سکتے ہو، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی
سفر کے دوران، اسی تبوک کے سفر کے دوران جب پیاس کی شدت بڑھ گئی، لوگ پیاسے مرنے لگے، جانور ذبح کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ ان کی اجڑی میں جو پانی ہوگا وہ پی لیں گے۔ اللہ کے حبیب کے حبیب، حبیب نجار کا ذکر ہے نا، اللہ کے حبیب کے حبیب، اللہ کے حبیب تو میرے آقا، اور اللہ کے حبیب کے حبیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا میرے آقا رب نے پہلے کب آپ کی دعاؤں کو ٹالا ہے؟ اور میرے آقا ہم نے پہلے بھی تو آپ کی دعاؤں کی برکتیں دیکھی ہیں، لکو تک سارا صحیح قحط صحیح، آسمان پر بادل کا ٹکڑا نہ دیکھنے میں آئے۔ میرے آقا آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ کے رب نے کب آپ کی کوئی بات ٹالی ہے؟ آج بھی دعا فرما دے، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا صرف تمہاری خواہش ہے یا سب کی خواہش ہے؟ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ سب کی خواہش ہے، ترجمانی ابوبکر صدیق نے کی ہے۔ مدینے کے تاجدار نے ہاتھ اٹھا دیے۔ سیرت نگار کہتے ابھی اپنے مبارک چہرے پہ آپ نے ہاتھ پھیرے نہیں تھے، موسلا دھار بارش ہوئی، چند لمحوں میں جل تھل ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں خشک ندی نالے رواں ہو گئے۔ جب بارش تھمی ہم ادھر ادھر مزہ لینے کے لیے جب باہر نکلے اور بارش کے بہتے ہوئے ان ندی نالوں کو دیکھا، حیرت ہوئی کہ صرف اس حصے میں بارش ہوئی ہے جہاں مدینے کا تاجدار اور اس کے غلام ٹھہرے ہیں، ارد گرد میں کہیں بارش نہیں ہوئی۔ اللہ کے حبیب کا معجزہ ہے۔ یاد رکھیے اس کنویں کی برکت سے بئر تبوک، اصحاب الرس ہے نا کنویں والے، ایک اسی عنوان سے بئر تبوک، تبوک میں ایک کنواں تھا۔ جب چاشت کا وقت آیا تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان خرد و نوشت کم ہو گیا ہے، بہت بڑا لشکر ہے، میں تعداد عرض کرتا ہوں، پانی بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے، ایسا کرنا چاشت کے وقت ہم بئر تبوک پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر، ابھی رات گزرے گی، اتنا بڑا لشکر ہے، آندھی آ سکتی ہے، طوفان آ سکتا ہے، لیکن مدینے کا تاجدار فرما چاشت کے وقت ہم بئر تبوک پہنچ جائیں گے۔ دیکھنا تم اس کنویں سے پانی نہیں نکالنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ جب چاشت کا وقت ہوا تو مدینے کے تاجدار کے غلاموں نے دیکھا کہ آمنہ کا لال تشریف لے آیا۔ ایک صحابی نے جھانک کے دیکھا، میں اس پہ ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا تھا، وقت نہیں ہے، میں اگلے جمعے پہ چھوڑتا ہوں انشاءاللہ۔ کہا کہ یا رسول اللہ ایک پتلی سی لکیر نظر آ رہی ہے، فرمایا وہی پانی ہے جو چمکدار ہے، کسی طرح تم ایک مشکیزے میں پانی لے لو۔ ایک مشکیزے میں غلام پانی لینے میں قریب ہو کر کامیاب ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، اپنے پاک رب کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے مبارک ہاتھ دھوئے، اپنا مبارک چہرہ دھویا، پورا وضو بھی نہیں کیا۔ آپ کا بدن تو ویسے پاک تھا، اس میں کستوری کی مہک بھی آ گئی، آپ نے کلی کی، وہ جو پانی مدینے کے تاجدار کے مبارک جسم سے مس ہوا تھا اس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے برتن بھی بھر لیے، ہم نے جانوروں کو بھی پلا لیا، ہم نے اپنے سینے بھی ٹھنڈے کر لیے، پانی ابلتا رہا۔ پوچھنے والے نے کہا لوگ کتنے تھے؟ اس نے کہا لوگ 70,000 تھے، لیکن ایمان دیکھے مدینے کے تاجدار کے غلاموں کا، کہا کہ یہ تو 70,000 تھے، رب کی عزت کی قسم 70 لاکھ ہوتے تو یہ پانی ان کو کافی ہو جاتا۔ یا رسول اللہ وما علیہ الا البلاغ، اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔